ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. آج سنڈے کے دن پچھلے کئی سنڈیز جتنے بھی گزرے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ اس طرح کے ٹاپکس جو ہیں ان پہ ڈسکشن کی جا سکے جن کے بارے میں جاننا شاید بہت زیادہ ضروری ہے, اور آپ کی کالز بھی ہم شامل کریں گے. نمبر ہے 021322708616 تک لائن سے آپ کال کر سکتے ہیں, اپنا کوشچن آپ تھرو کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں. اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں جس کا میں اسٹارٹ سے ہی ذکر کر رہی ہوں کہ سب سے پہلی چیز کہ 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے روزہ, جسے فرض قرار دے دیا گیا ہے, اور یہاں پہ فرض ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. لیکن ایسی ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے, اور ہمارا مذہب بہت آسان مذہب ہے. شاید کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اسے مشکل بنا دیا ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ اسے مشکل بنا دیا گیا ہے. کن لوگوں کے لیے چھوٹ دے دی گئی ہے یہ آج ہم جانیں گے. اس کے ساتھ ساتھ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے اور ایک دوسرے کا احساس کرنے کی ایک جذبہ جو ہے اسے ابھارتا ہے, لیکن ہم رمضان میں ان چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں اکثر اوقات. تو اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو میرا پینل ہے یہ موجود ہے. ان کو آپ میرے پہلے پروگرامس میں بھی دیکھ چکے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں اور اسپیشلی عوامی بات کرتے ہیں جو بہت ضروری ہے, کیونکہ میرا شو آپ لوگوں کے لیے ہے اور آپ لوگوں تک جب آپ درست پہنچے تو اس سے ہمیں بہت خوشی حاصل ہوتی ہے. تو میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی محترم علامہ سید وقاص ہاشمی صاحب. السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ایک اور بہت ہی خوبصورت شخصیت بہت ہی اچھے سے سوال کا جواب دیتے ہیں, ہمارے پچھلے کئی شوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج بھی ہمارے اس شو کا حصہ ہیں. موجود ہے میرے ساتھ مولانا اسحاق مدنی صاحب. السلام علیکم, خوش آمدید, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو پہ. مولانا صاحب, جو سب سے پہلے جو میں ابھی ذکر بھی کر رہی تھی کہ روزہ ایک فرض رکن ہے, لیکن فرض کی جو ادائیگی ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ایک فرض کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں کہ اس کو ادا کیا جائے. تو آپ روزے پہ سب سے پہلے تو کیا کہنا چاہیں گے اس رکن پہ؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت دل سے گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موقع پر اور بر موقع رمضان المبارک کا یہ پروگرام کیا ہے, اور اس وقت لوگوں کی جو زیادہ تر رجحان ہے وہ یہی ہے کہ روزے کے متعلق ہمیں معلومات فراہم کی جائے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں, اور روزے کے حوالے سے فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. جی. تو قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ روزہ رکھوانے کا مقصد خالق کائنات کا یہ نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں, اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں یا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالیں, بلکہ رب کائنات کا منشا یہ ہے کہ روزہ رکھ کر اپنے اندر تقوی, پرہیزگاری, مواسات, غریبوں کے لیے غمخواری اور صبر کا جذبہ اور وہ قوت اور طاقت پیدا کرو, اپنے اندر برداشت کی وہ صلاحیت پیدا کرو کہ جب تمہارے ساتھ کوئی مس بیہیو کرے, تمہارے مزاج, تمہاری طبیعت کے خلاف کوئی بات کرے, تو تمہارے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے, یہ خوبصورت عادت ہونی چاہیے کہ تم اس بات کو بڑی خندہ پیشانی سے برداشت کرو اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو. یہی وہ صبر و تحمل اور خندہ پیشانی اسلامی ریاست کے مسلمانوں کا امتیازی وصف ہے کہ جس سے آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں اور معاشرے مضبوط ہوتے ہیں. صحیح, آپ نے بالکل درست فرمایا. اور یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ نہ صرف رمضان کے مہینے میں بلکہ باقی 11 مہینوں میں بھی یہ چیز ہمیں اپنی شخصیت میں جو ہے اس چیز کو جو ہے نا ایبزارب کر لینا چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے 12 مہینے میں جو ہے کنٹینیو کریں گے. مولانا صاحب, جس طرح انہوں نے ابھی ذکر کیا ایک روزے کا ایک جو فرض رکن ہے, آپ اس کو اور آگے کیسے بڑھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں, یہاں 2 باتیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. تو ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ جو ہر امت کے لیے کسی نہ کسی طرح سے فرض قرار دیا گیا.
اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کی فرضیت کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھیے اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ گھر بار چھوڑ کر بندہ جنگل میں چلا جائے، دنیا میں رہ کر ہی دنیا کو ترک کرنا ہے، یعنی ہم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا ہمارے اندر نہ رہے، یہ اسلام کا ایک خوبصورت وصف ہے اور اسی کو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ روزے کے حوالے سے، تو دیکھیے اسلام میں جو بھی عبادات اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہیں اس کا ایک پس منظر ہے۔ جس طرح حج کے موقع پہ ہم جاتے ہیں، طواف کعبہ ہے یا صفا مروہ کی سعی ہے، تو پیچھے ایک تصور موجود ہے حضرت سیدہ حاجر رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ حضرت اسماعیل کے لیے جب وہ دوڑی تھی پانی کے لیے تو اللہ تعالی نے وہ عبادت مسلمانوں پہ لازم قرار دے دی۔ اسی طرح ہم جب یہ دیکھتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کہ جسے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سے تعبیر فرمایا گیا، تو حضور کی عادت کریمہ یہ رہی کہ اعلان نبوت سے قبل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں اور ہم مومنین کی ماں ہیں، آپ سے کچھ اشیاء خورد و نوش آپ لیتے کہ جو اس طرح ہوتی کہ جو شام تک یا کئی دن تک خراب نہ ہو، خشک جسے میوہ جات کہا جاتا ہے، وہ لے کر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت فرماتے۔ کسی بھی روایت میں منقول نہیں کہ عبادت کا انداز کیا تھا، ہاں یہ ذکر ہے کہ جس طرح ہم اتحیات میں نماز میں بیٹھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تشریف فرما ہوتے اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں محو رہتے اور پورا وقت آپ کا صبح سے لے کر رات تک کا بالکل بغیر کھائے پیے گزرتا، اور شام کے وقت میں جیسے ہم سورج غروب ہونے کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار فرماتے طعام کی صورت میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی یہ ادا مسلمانوں پر روزے کی صورت میں فرض فرما دی۔ تو ایک بات تو یہاں یہ پتہ چلی کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک تصور یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل کو اختیار فرمایا، اس لیے ہم اختیار کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک صبر اور تقوی کا معاملہ ہے تو صبر کا معنی لغوی جو لغت کی کتابوں میں ملتا ہے وہ اپنے آپ کو روکنا ہے۔ روکنا کس لحاظ سے؟ ایک تو کھانے پینے سے روکنا جو ظاہری علامات موجود ہیں ہمارے پاس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا جیسا کہ ابھی آپ نے ابتداءً ذکر کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے، تو اللہ کا جو حق ہے روزہ رکھنا، صبح سے لے کر شام تک بھوک و پیاس کو برداشت کرنا، اور تصور اس میں یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر کے رکھنا تاکہ وہ خواہشات میں مبتلا نہ ہو جائے، اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا کہ جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ صبر کا مفہوم ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں کہ تقوی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور جو اس کا درجہ تقوی کا بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ ہر حرام کام سے بچنا اور حلال کو اختیار کرنا۔ بندہ جب اس کیفیت میں آ جاتا ہے کہ صبر بھی اس کے پاس موجود ہو، برداشت بھی کر رہا ہو، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ رہا ہو اور حلال چیزوں کو اختیار کر رہا ہو، آپ دیکھیے کہ روزے میں کھانا پینا ہمارے یہاں بالکل جو یا ایھا الناس کلوا من طیبات جو فرمایا گیا حلال چیزیں کھاؤ پیو، لیکن ایک وقت معین ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے کھانا پینا نہیں ہے۔ بندہ ان حلال چیزوں کو چھوڑ رہا ہے کس لیے؟ تاکہ تقوی نصیب ہو جائے، بالکل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن اب اللہ نے جو کام حرام کیے ہیں روزے کے علاوہ، بندہ اگر ان حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام میں پڑ جائے تو بہت ہی نادانی والی بات ہوگی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ غلط تصور ہے۔ ایسے بھی بہت سے فیل مطلب ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم روزے میں اکثر کر جاتے ہیں، جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شاید وہ ہمارے روزے کو خراب کر سکتی۔ یہ کون سی چیزیں ہیں یہ میں چاہوں گی کہ میں مولانا صاحب سے جانوں کہ اکثر ایسا دیکھا گیا، ایسا ہوتا ہوگا اور حقیقتاً ہے کہ آپ سحری بھی آپ نے کی، سحری جسے کہا گیا کہ آپ سنت ہے، سحری کرنے کے بعد لوگ سو جاتے ہیں، پورا دن سوئے ہیں، سو رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ تو ظہر میں بھی نہیں اٹھتے، ٹھیک ہے، اب جب روزہ کھلنا ہے اس وقت کہہ دیا جاتا ہے اماں کو کہ بس روزے سے پہلے اٹھا دیں آپ مجھے۔ مطلب کیا یہ روزہ ہے یا یہ فاقہ ہے؟ اصل میں روزے دار کا بنیادی طور پر تو اصول یہ ہے کہ روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے، فضول کاموں میں پڑے رہنے سے بہتر ہے سونا عبادت ہے۔ لیکن آپ نے جو بات فرمائی نا کہ ظہر کی نماز ہی ضائع کر دی، مطلب نمازیں نہ پڑھیں آپ سوتے رہیں، ضائع ہو جاتا ہے۔ فرض نماز اگر آدمی ادا کرتا رہے، ظہر کے وقت اٹھ کے ظہر ادا کر لی، عصر کے وقت عصر ادا کر لی، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں فضول کاموں سے بچنے کے لیے سوتا ہی رہوں، تو بڑی بہترین بات یہی ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں عوام کا حال یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد لوگوں کی گھڑیاں رک جاتی ہیں، وقت پاس نہیں ہوتا۔ کہیں محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب وقت نہیں گزر رہا، ابھی کتنا وقت ہو گیا، اب کتنا ٹائم باقی ہے۔
تو اس قسم کی باتوں کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان گرامی میرے ذہن میں آ رہا ہے جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا نہ ترک کیا، فضول باتوں سے پرہیز نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح، تو روزے بالکل۔ کی جو اصل روح ہے، جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے بڑی ہی تفصیل اور شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا کہ روزے کی جو اصل روح ہے وہ مقصد یہی ہے کہ ہم روزہ رکھتے وقت سب سے پہلے تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور سنت کے مطابق روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اور روزہ ایک عبادت ہے، ایک رسم نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہم نے اسے ایک رسم بنا لیا ہے۔ سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح مطلب اپنے آپ کو شو آف کر رہے ہوتے ہیں، روزہ نہیں بھی ہوتا تو شو آف کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگوں میں ایک یہ ہو کہ میرا مطلب کہ روزہ ہے۔ تو اس قسم کے کیریکٹر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں کیا، بلکہ روزہ رکھوانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر امت میں یہ روزہ فرض تھا۔ اور یہاں یہ بھی بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ امتوں میں جو روزے فرض ہوا کرتے تھے وہ 24 گھنٹے کے روزے ہوتے تھے۔ مغرب کے بعد انہیں کھانا کھانے کی اجازت ہوتی تھی، اور رات کو سونے سے پہلے جو کھا لیا وہ کھا لیا، جب سو گئے ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ یہ اس امت کا، یعنی نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس امت کے لیے یہ خاص ایک اہتمام فرمایا گیا کہ ان کے لیے جو ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے لیے روزہ ہے۔ باقی غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک یہ پورے وقت کھانا کھانے کی اجازت ہے، آپ سو کے اٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، ورنہ گزشتہ امتوں میں یہ تھا کہ سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا۔ اچھا مان صاحب، اب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی، کالر ہمارے ساتھ اختر صاحب ہیں دبئی سے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ہیلو، ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت ہے جی، کیا جاننا چاہیں گے؟ میں مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں۔ جی جی کہیے۔ کچھ لوگ ایسا میڈم صاحب روزہ رکھتے ہیں لیکن پھر پورا دن سوتے ہیں، جی جی، یہ کیسا ہو سکتا ہے روزہ یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اوکے، ابھی ہم اسی پہ ہی بات کر رہے تھے، آئی تھنک آپ فون کال پہ تھے اس لیے آپ جواب نہیں سن سکے۔ میں مولانا صاحب سے کہوں گی کہ ایک بار پھر سے وہ جواب آپ کے لیے ریپیٹ کر دیں۔ بہت شکریہ اختر صاحب آپ کی کال کا۔ میں یہاں ایک بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پہ مزید بات کریں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔